اب آپ کو یہ روایت سمجھ میں آئے گی جو میں بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا روایت کو سمجھانے سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ سمجھ لیجیے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. جناب داؤد پر وحی نازل ہوتی ہے. اوحی الی داؤد، جناب داؤد پر وحی نازل ہوئی ہے کہ بندوں کی دو طرح کی خواہشیں ہیں، جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ. امیر المومنین علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں. وحی نازل ہوتی ہے داؤد، دو طرح کی خواہشیں ہیں. ایک وہ جو تم چاہتے ہو، تمہاری خواہشیں، تمہاری رضایت ہے، تمہاری منت ہے، تمہاری مراد ہے، وہ تم چاہتے ہو. تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں تمہارے پاس. یا تو یہ ہے کہ تم اپنی چاہتوں کو، تمہاری اپنی خواہش کو میری خواہش کے حوالے کر دو. ممکن ہے تم نے سماج میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں کسی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، کسی کی آسائش اور ترقی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر ببولے کی طرح کسی تمنا کو جنم دے دیا ہو. تم نے اگر اپنی خواہشیں ہمارے حوالے کر دی، خدا کے حوالے کر دی، تو کیا ہوگا؟ اعطیتک ما ترید، ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے جو تم چاہتے ہو، اس سے بھی بہتر دیں گے جو تم چاہتے ہو، اس سے بھی برتر دیں گے جو تم چاہتے ہو. یہ خدا کا وعدہ ہے. چونکہ تم نے اپنی بندگی کو خدا کی بندگی میں شامل کر دیا، اپنی ذات کو خدا کی ذات کے حوالے کر دیا، اپنی خوشیوں کو خدا کی خوشیوں کے حوالے کر دیا. اب خدا تم سے زیادہ وفادار ہے، تم نے وفاداری دکھائی ہے، خدا تم کو اس سے بھی زیادہ دے گا جو تم چاہتے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہش پر اڑے رہے، بس ضد ہو گئے، تم وہی چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو، تم نے اپنی خواہشات کو خدا کے حوالے نہیں کیا. اب کیا ہوگا؟ چونکہ تم نے اپنی خواہشات کو خدا کی رضایت سے ہٹ کر، اس کی مرضی سے ہٹ کر چاہا ہے. اطعبتک ما ترید، خدا تمہاری خواہشات میں زحمات پیدا کر دے گا، مشکلات پیدا کر دے گا. چونکہ اس کی منشا سے، اس کی رضایت سے، اس کی مرضی سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں چل سکتا. یہاں منطقی دلیل ہے، عقل و شعور کام نہیں کرتے. یہ عالم عشق ہے، عالم عرفان ہے، عالم معرفت ہے. وہ اگر چاہے اس عالم ہستی سے آپ کے وجود کو بے نشان بنا دے، آپ کی ہستی کو عدم بنا دے، آپ کی ہستی کو ختم کر دے. آپ کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ خالق ہے آپ کا، آپ کی خواہشات کا، آپ کی تمناؤں کا، آپ کے ارادوں کا، وہی خالق ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا. آپ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ کے وجود کا تصور تک نہیں. اس لیے وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے، تاکہ آپ کی چاہتوں سے زیادہ خدا آپ کو دے دے. ورنہ اطعبتک ما ترید، آپ کی زحمات میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، جناب داؤد سے خدا نے فرمایا، خدا کے لیے درد دل سے، احساس دل سے، معرفت دل سے ان جملات کو محسوس کیجئے، اس روایت کو محسوس کیجئے. خدا اپنی ذات کے، اپنے ارادے کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، اس کو محسوس کیجئے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم لا یکون الا ما یرید، آخر میں وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے. چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، ہوگا وہی جو خدا چاہتا.